ایک حدیث شریف ہے، حدیث قدسی، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ایک شخص طویل سفر کرنے کے بعد خانہ کعبہ کے پردے میں پہنچتا ہے، خانہ کعبہ میں کھڑا ہوتا ہے، کعبہ کا پردہ پکڑ کے رو رہا ہوتا ہے، اس کے بال مٹی میں ہوتے ہیں، جسم اس کا تھکا ہوا ہوتا ہے، لمبا سفر کر کے آتا ہے، وہ رو رو کے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹا، دعا کی قبولیت کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جو شخص دعا مانگ رہا ہے اللہ نے اس کا وجود حلال میں پانا، اپنے آپ کو حرام رزق سے بچائے، لازمی شرط۔ جس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے، سب سے بڑی اس امت پر جو المیہ، جو عذاب نازل ہوا ہے آج کے دور میں، یہ سودی اور ربا اور کفر کے نظام کی وجہ سے کہ ہم لوگ کی دعائیں قبول ہونا لٹرلی لگتا ہے کہ بند ہو گئی ہیں۔ لاکھوں لوگ حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن امت کا حال وہی ہے جو ہے۔ اس کی وجہ، بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان آج کل کے مسلمانوں میں، آج کل کے دور میں رزق حلال اور حرام کی تمیز کا فرق ختم ہو گیا۔ دوسری بات کہ دعا پرواز نہیں کرتی اللہ کی طرف جب تک اس کے بازو، اس کے پر درود شریف سے نہ لگایا جائے۔ دعا سے پہلے، دعا کے بعد درود شریف، جب تک درود شریف نہ ہو اس وقت تک یہ دعا پرواز نہیں کرتی۔ دعا کے آداب ہیں، دعا کے پروٹوکولز ہیں، تو یہ یقین، یہ مان ہو کہ میرا رب میرا سننے والا ہے، رزق حلال ہو، درود شریف کی برکت ہو اس کے ساتھ، اور ماشاءاللہ وہ دو جناح، جو پر اس کے ساتھ لگے ہیں، درود شریف کی برکت سے پھر پرواز اپنے رب کی طرف کرتی ہے۔ لیکن بیٹا ایک بات رکھنا، دعا میں دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دعا وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے لیے کرتا ہے، انسان مانگتا ہے۔ دوسری دعا وہ ہوتی ہے جو دوسرے آپ کے لیے مانگتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروانا حضور کی سنت بھی ہے۔ حضور صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میرے لیے دعا کرو، کیونکہ بعض اوقات میرے وجود میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، میری دعا میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی مسکین، کوئی عاجز، کوئی یتیم، کوئی بیوہ، جس میں اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہ ہو، اس کی دعائیں لگتی ہیں۔ بیٹا جس طرح مال کمایا جاتا ہے نا، یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ، جس طرح انسان گھر سے باہر نکل کے نوکری کرتا ہے، رزق کماتا ہے، تلاش کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پیسے کما کے لاتا ہے، اسی طرح دعائیں کمانی پڑتی ہیں۔ دعاؤں کی تلاش کیا کرو، دعاؤں کے لیے نکلا کرو۔ اور دعا کس طرح ملتی ہے؟ دعا خدمت اور ادب سے ملتی ہے۔ خدمت کرو اور ادب، لوگوں کا ادب کرو۔ جو بے اختیار اگلا دعا دیتا ہے وہ دعا اللہ کے یہاں رد نہیں ہوتی۔ انسان جب کسی کی بے اختیار خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے آپ کے لیے، یا اس کا ادب کرو۔ جب یہ دو معاملات کرتے ہو، اسی لیے ہمیشہ بزرگوں کی خدمت کرتے ہو، ان کا ادب کرتے ہو، تو دعا ملتی ہے۔ وہ دعا نہیں جاتی، دعا کمانی پڑتی ہے۔ دعائیں کمایا کرو۔ جب انسان کو اس کی توقع کے خلاف، توقع کے غیر مطابق تم اس کو عطا کرتے ہو، کچھ دیتے ہو، مثال کے طور پر سڑک پہ کوئی یتیم، کوئی بیوہ، کوئی مسکین تمہیں تکلیف میں نظر آتا ہے، اس کو کوئی توقع نہیں کہ تم اس کو دو گے، جاؤ اس کی ضرورت پوری کر دو، 150 جتنا بھی اللہ نے تمہیں اختیار طاقت دی اس کو دے دو۔ وہ جو اس شخص کو خوشی ہوگی اس ایسی دولت کے ملنے سے، ایسے پیسوں کے ملنے سے کہ جو اس کی وہ توقع ہی نہیں کرتا تھا، اس وقت جب وہ دعا دے گا، وہ دعا اللہ کے یہاں کبھی رد نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے محبت اور عشق حقیقی کا اور اللہ سے خوف کا رویہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اس کے لیے راستے نکلیں گے، دروازے کھلیں گے، ایونیوز بنیں گے۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ اس کو ایسی جگہوں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے انسان کو خواب و خیال میں توقع نہیں ہوتی، اللہ اس کو رزق دینا شروع کرتا ہے، علم کا بھی اور ظاہر کا بھی۔ مگر یہ اللہ کس کے ساتھ کرتا ہے؟ وہ جو ایک پرانی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ کرو مہربانی اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ جو معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رکھو گے وہ معاملہ اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ یاد رکھنا یہ بات۔ آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو درگزر اور معاف کیا کرے، اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا شروع کرے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو ایسا رزق دے کہ جو آپ کے گمان میں نہ ہو، اللہ کی مخلوق کو اس طرح رزق تقسیم کرنا شروع کرو کہ ان کے گمان میں نہ ہو۔ آپ کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر اللہ پردے ڈال دے، اللہ کی مخلوق کے گناہ جو تمہیں پتہ لگ، غلطیاں کوتاہیاں پتہ لگتی ہیں، ان پہ پردے ڈال دے، ان کو چھپاؤ۔ اللہ سے راضی ہو جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے شکوے نہ کرو، اللہ آپ سے شکوے نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و صلاۃ و سلام کرو، اللہ تعالیٰ برکتیں آپ پر نازل کرے۔
اللہ جو دین کی اساس ہے، جو راس ہے دین کا، جو دین کی مزاج ایسنس ہے، وہ اتنا سمپل ہے، اتنا معصوم، اتنا انوسنٹ ہے، اتنا سیدھا سادہ اور آسان اور سمجھنے والا ہے. جو سلوک اللہ کی مخلوق کے ساتھ کرو گے، جو رشتہ اللہ سے رکھو گے، اللہ وہ رشتہ آپ کے ساتھ رکھے گا. اللہ سے حساب نہیں کرو، اللہ آپ سے حساب نہیں کرے گا. بہت سے لوگ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا شدید حساب کرتے ہیں، یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ آگے اللہ ان کے ساتھ ایک بڑا شدید حساب کرنے جا رہا ہے. ورنہ بعض اللہ کے بندے ہیں جو بے دریغ تقسیم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی حساب نہیں کرتے، اللہ کی مخلوق سے حساب نہیں کرتا. آسان ان کے لیے اللہ کہتا ہے یرزقہ من یشاء بغیر حساب. اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے، ان کا حساب نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں اپنی حیات مبارک میں صحابہ کو دی، یہ صحابی بغیر حساب کے جائے گا، یہ بغیر حساب کے جائے گا. حضور نے خوشخبریاں دی بھی صحابہ. یہ معاملے سب ہمیں سکھانے کے لیے ہیں. لیکن بیٹا یہی بات کہ دعا جو ایک زبردستی کسی سے کرائی جائے، کھڑے ہو کے انسان کسی سے کہ میرے لیے دعا کرو، نہ اس کا آپ سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا دل چاہ رہا ہے، زبردستی اس نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا دیے، یہ دعائیں پھر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں. دعا وہی لگتی ہے جو دل سے کی جائے. دعا وہی لگتی ہے جس پہ درود شریف کے پر لگے. دعا وہی لگتی ہے جو حلال رزق سے ہو. دعا اس کی لگتی ہے جس کو آپ بے اختیار اتنی خوشی دے دیں کہ جس کی وہ توقع نہیں کرتا تھا، اس کی ضرورت پوری کر دیں، کسی یتیم کی، کسی بیوہ کی، کسی مسکین کی، کسی حاجت مند کی. اس طرح اس کو بغیر اس کی توقع کے دے دیں، اور پھر جو وہ دعا دے گا اللہ کے یہاں وہ رد نہیں جاتی. ہاں بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت کے تحت اس دعا کو اللہ محفوظ کر لیتا ہے. ہم انسان جلد باز ہے نا، ہم چاہتے ہیں ہماری بات ابھی فوراً پوری ہو جائے، وہ نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضائع نہیں کرتا، اس کے بدلے اجر، مقام، درجات کی بلندی، آسانیاں، سہولتیں. اور ایک بات ذہن میں یاد رکھنا، ہم انسانوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے. لوگ نہ جانے اللہ سے کیا کیا مانگ لیتے ہیں. جب بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اس میں ساتھ ایک جملہ اضافہ کر دو کہ یا اللہ اس دعا کے نتیجے میں دنیا اور آخرت میں خیر کرو، میری اور ملت اسلامیہ کی، ملت مسلمانوں کی. لوگ گاڑی کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ گاڑی مل جائے. گاڑی مل جاتی ہے، اس حادثے میں پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے. دعا تو مانگ لی گاڑی کی، لیکن خیر نہیں مانگی، عافیت نہیں مانگی اس کے ساتھ. تو جو بھی دعا اللہ سے کرو، کیونکہ ہم انسان جانتے نہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا بہتر نہیں. ساتھ اللہ تعالیٰ کے ایک شرط لگا دو، میرے مالک اس دعا میں شر نکال دینا، ہر خیر عطا فرمانا دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ جب دعا قبول فرماتا ہے تو اس کو مشروط کر دیتا ہے خیر کے ساتھ. خیر کے ساتھ دعا آتی ہے، اس میں سے شر نکال دیا جاتا ہے. یہ بھی دعا کے کچھ آداب ہیں. انشاءاللہ ان آداب کے ساتھ دعا کرو گے یا دعا کرواؤ گے. یعنی دعا بھی کمانی پڑتی ہے، جو بات کہی، دعا کماؤ، نکلو گھروں سے، خدمت کرو لوگوں کی، ضرورتیں پوری کرو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی، اور دعائیں کماؤ. جس طرح تنخواہ کماتے ہو ویسے دعائیں کمایا کرو. کیونکہ جو بدنصیب ہے وہ شخص جو دعائیں کماتا نہیں، جس کو دعائیں نہیں لگتی. کیونکہ یقین کرو تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے دعا کے. بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آزمائشیں، بڑی مصیبت چھوٹی ہو جاتی، چھوٹی مصیبت ختم ہو جاتی، آسانیاں ہو جاتی. مصیبت آتی ہے تو اللہ آسانی سے راستے نکال دیتا ہے. دعائیں کمایا کرو، اور دعا کے لیے پہلی شرط ادب.